بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقوقب الدري الوقار والسقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سبات پڑھیے بواز اللہ ارشاد معصوم ہے پر بلند آواز سے، اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ ارشاد رسول خدا ہے، جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے، جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے، وہ لب میری بوسہ گاہ بن جاتا ہے۔ دعا ہے پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں۔ بانیان مجالس کا انتظام اہتمام پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جن مقاصد کے لیے یہ اہتمام کیے جاتے ہیں خدایا اس میں کامیابی و کامرانی عطا۔ 1436 ہجری کے عشرہ محرم کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، مسلسل یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ولی کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں، ولی کے اختیارات کیا کیا ہوتے ہیں، خدا اپنے ولی کو کن کمالات کا مظہر بناتا ہے۔ اور یاد رکھیے ولی بناتا ہے، ولی در ولی بناتا ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا اور ایک شبہ کا ازالہ بھی کیا تھا، شرک اور کفر کے متعلق کہ توحید ذات کا کسی کو شریک قرار دینا یہ شرک ہے، لیکن توحید اگر خود کسی کو قاری الہی میں شریک قرار دے تو اس کا انکار کرنا بھی شرک ہے۔ تو اس طرح دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے لا یمکن الفرار من حکومتک، ہے یہ نہیں، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔
جس طرح اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں، اس طرح اللہ کے بنائے ہوئے ولی سے بھی فرار ممکن نہیں۔ ولایت سے فرار ممکن نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں اگر کسی ولی کو ولی نہ مانوں تو کیا حرج ہے؟ میں اللہ کو تو مان رہا ہوں، اس کے رسول کو بھی مان رہا ہوں، میں اس کے نبیوں کو بھی مان رہا ہوں، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو بھی مان رہا ہوں، مان رہا ہوں۔ میں نہیں مانتا تو صرف ولی کو نہیں مانتا، اور اس ولی کو جو اس نے خود بنایا ہے، جو اس نے خود بنایا ہے۔ ایک ولی کا نام لے کر واضح کیا کہ یہ میرا ولی ہے، اور تیسرے کا نام نہیں لیا، اس کی خصوصیت اور اس کی صفت کمال کو بیان کیا۔ وہ اس لیے کر دیا کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ صرف ولی نہیں ہے، بلکہ میرا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس کے پاس سرکاری عہدہ ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے میں اعلان کروں، لہٰذا جو ولایت خدا کی ہے وہ ہی ولایت رسول کی۔ اللہ عادل ہے، اللہ ظالم۔ توجہ چاہوں گا، اللہ عادل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ہاں عدل ہو یا نہ ہو۔ ہمارے تو اصول دین میں عدل ایک رکن ہے، اور ہم عدل کو اہمیت دیتے ہیں، لہذا اللہ عادل ہے۔ وہ کمالات کا مظہر اگر اپنے ولی کو نہ بنائے تو اس کے عدل کے خلاف ہے، اس کے عدل کے خلاف۔ ہمارے علماء اعلام میں یہ جو بحث ہوتی ہے ولایت کو ماننے سے، اس کو ولایت تقویم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ولایت تقویم، اس کو ولایت تقوینی کہا جاتا ہے۔ وہ امور جن کو ایک عام انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خدا سے متعلق ہیں اور یہ صرف خدا کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس پوری کائنات کو، اس پورے سسٹم کو ایک نظام پر منحصر رکھتا ہے، اور پورے سسٹم کو نظام پر چلاتا ہے۔ لہذا پھر اس میں مصطفیٰ کرتا ہے، مرتضیٰ کرتا ہے، مجتبی کرتا ہے، فضیلتیں دیتا ہے، عزت، قرب، شرف اور مقام دیتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی نبی بھیج دیے سب برابر بھیجے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی یہ بھی ایک رٹ لگا رہی ہے نا، سب برابر، سب برابر۔ اگر سب برابر ہیں تو بھائی یہاں نبی برابر کیوں نہیں ہے؟ اگر سب برابر معیار ہے ولایت و نبوت کا، اگر سب برابر معیار ہے خلافت و ولایت و نبوت کا، تو وہ یہاں نبیوں کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ ایوب کا مرتبہ یعقوب سے کیوں نہیں بڑھایا؟ یعقوب کا مرتبہ ایوب سے کیوں نہیں بڑھایا؟ اور یہ کیا اس کی عدالت کے خلاف نہیں ہو جائے گا کہ اول العزم پیغمبروں کو الگ بنا دے، جن کو شریعت دے ان کو الگ عصمت دے دیتا ہے، اور مقام اور منزل ہر کسی کا الگ الگ دیتا ہے؟ لہٰذا کوئی معیار نہیں ہے کہ کسی کو برابر بنائے، بلکہ معیار ہے کہ اس کی منزل کو دیکھنا پڑتا ہے،
اس کے مقام کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی ریاست کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی فیاضت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، خدا اس کے مقام کو اتنا بلند کرتا چلا جائے گا۔ صحبتوں میں بیٹھنے سے کوئی افضل ہو جاتا تو بڑے بڑے ہو جاتے بھائی، ایسا ہے نا، صحبتوں میں بیٹھنے سے اگر کوئی کمال ظاہر ہو جاتا تو بڑے بڑے ہو جاتے۔ بتائیے یعقوب کے 12 بیٹے، ہاں 11 کو تاج نبوت کیوں نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا بھائی؟ اور وہ 11 ایسے ہیں جو نبی کے ہاتھ سے رزق کھاتے رہے، نبی کے ہاتھ سے پروان چڑھتے رہے، نبی کی صحبت میں بیٹھتے رہے، نبی سے درس لیتے رہے۔ لیکن ایک ایسا ہے جس نے نبی کے ہاتھ سے رزق نہیں کھایا، نبی کی صحبت میں نہیں بیٹھا، بلکہ وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہا، کبھی زندان میں، کبھی قید و صحبت میں، کبھی زلیخا کے چکر سے آزاد رہنے کے لیے، اور کبھی تماچے کھاتا رہا، کبھی صحبتیں برداشت کرتا رہا۔ لیکن اللہ نے ان 11 کو جو نبی کی صحبت میں بیٹھے رہے، ان کو تاج نبوت نہیں دیا، اس کو دیا جو صحبتیں برداشت کرتا رہا۔ گھبرائے تو نہیں رہا بھائی، معیار برابری نہیں ہے، معیار نص خدا ہی ہے، منصوص الہی ہے، مصطفیٰ کرتا۔ وہ جب بھی کسی کی ذات میں اس کے کمالات کو دیکھتا ہے کہ اس کے کمالات الہی ہیں، اس کے کمالات نفس کی ارتقائی ہیں، لہذا وہ اس کو کمال دیتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز برابر نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، اسی طرح دن اور رات برابر نہیں ہے، چاند اور سورج برابر نہیں ہے، سب زمین و آسمان برابر نہیں ہے، سمجھدار اور پاگل برابر نہیں ہے، یہ برابری کو معیار نہیں ہے۔ اور دن برابر نہیں، دن برابر ہے؟ بتائیے، عجیب منطق، جو مرتبہ جمعے کا ہے وہ جمعرات کا نہیں ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی بدھ کو جمعہ پڑھا دے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی بدھ کو جمعہ پڑھا دے، کیونکہ ان کا معیار برابری پر کھڑا ہے، کیونکہ ان کی عقل برابری پر کھڑی ہے، ان کو اس منطق کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو سب دن برابر سمجھ رہے ہیں، ان کی نظر میں دین کی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک دین کی اہمیت ہے، چاہے جمعہ جمعے کو پڑھا دو یا چاہے جمعہ بدھ کو پڑھا دو۔ لہذا جب معیار عقل سے گر جاتا ہے تو پھر اس طرح کے حوادث نمودار ہوتے ہیں۔ کمال ہو گیا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ کے میں عرض کرتا جو درود بھیجیے اہل بیت محمد۔ کوفے کا ایک باشندہ اپنے اونٹ کو لے کر کے شام کے بازار میں آیا، کوفے کا باشندہ، اس میں ایک شامی نے اس کو پکڑ دیا، یہ تو میری اونٹنی ہے، یہ تو میری اونٹنی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں ابھی کوفہ سے آیا ہوں، یہ میرا ہے، کس چکر میں ڈال رہے ہو مجھے، کیوں خراب کر؟ اس نے کہا نہیں یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اب رپھڑ بازار میں پڑ گیا، اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ وہ صاحب جو بیٹھے ہیں ممبر سنبھالے شام کا، ان کے پاس جاتے ہیں، مقدمہ دائر کر دیتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔
سارے اکٹھے ہو کے چلے، بیٹھا ہے ممبر پہ سجا بیٹھا۔ اچھا بھائی، مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ یہ کوفے کا باشندہ ہے اور یہ شامی ہے اور یہ دعوے دار ہے کہ یہ اونٹنی میری، اور اس کا بھی تیرے پاس کیا تھا کہ اس نے کہ میں 50 گواہ پیش کر سکتا ہوں، یہ میری، اور اس نے 50 گواہ پیش کر دی۔ 50 کے 50 نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، یہ شامی اس باشندے کی۔ یار اس نے فیصلہ صادر کر دیا، اس نے کہا چلو دفع ہو جاؤ، اتنے گواہ ہیں اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی جو ہے اس شامی باشندے کی۔ جب اس کوفے کے باشندے نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا، امیر شام مجھے ایک بات تو بتا، مجھے ایک بات تو بتا، 50 گواہ بھی آ گیا اور وہ دعوے دار بھی آ گیا کہ جس نے کہا یہ اونٹنی میری ہے، ذرا دیکھ تو صحیح یہ اونٹنی ہے یا اونٹ ہے؟ جب اس نے دیکھا تو آسان خطا، اس نے کہا 50 گواہ ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، اور تو نے فیصلہ کر دیا؟ اس نے کہا تو سچا لے جا، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کوفہ۔ اس نے کہا اگر تو کوفہ جا رہا ہے نا تو جو کوفے کے ممبر پر خطیب بیٹھا ہے اس کو ایک میرا پیغام دینا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اس کو کہنا کہ میرے پاس 1,00,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز پیدا نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے مولا سے کہنا میرے مقابلے میں ذرا سوچ سمجھ کر آئیے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لہٰذا کیا ہے؟ معیار نہیں، منصب نہیں، جو من میں آئے گا کریں گے۔ دین سے کوئی سروکار، مکتب سے کوئی سروکار نہیں، اپنے من کا دین نافذ کریں گے۔ خدا کا دین وہی نافذ کر سکتا ہے جو خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہوتا ہے۔ نہ ایرے خیرے اگر آ گئے مسئلہ بن جائے گا، مشکل ہو جائے گا، لہٰذا سوچ سمجھ کر آنا ہے۔ اور جن کو یہ پتہ نہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق کیا ہوتا ہے وہ دین کے مالک بن کر بیٹھ گئے، وہ ممبر کے وارث بن کر بیٹھ گئے۔ اور یاد رکھیے گا ولایت ایک نظام، ایک سسٹم ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس طرح میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح روح کو بدن پر کنٹرول ہے اس طرح ولایت کو اسلام پر کنٹرول ہے۔ ولی اسلام کو ہی فقط کنٹرول نہیں کرتا، پوری کائنات کو کنٹرول کرتا۔ پوری کائنات اپنی ذات سے نہیں کرتا، حکم خدا سے کرتا۔ آسان سی باتیں ہیں، کسی فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی یہ کہہ دے کہ نبی نے کوئی اجاز دکھایا، ولی نے کوئی اجاز دکھایا، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ اجاز اور یہ علم میں اپنی ذات سے منسلک کر کے کہہ رہا ہوں، یعنی میں حکم دے رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے، میں حکم دے رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے، تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن جب بے اذن اللہ کہے گا کہ کر تو میں رہا ہوں لیکن حکم اللہ کا ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر اس پہ بگڑنا کیسا، اس پہ شور کیسا، اس پہ افتراء کیسا، انتشار کیسا؟ بات سادہ سی ہے، اتنی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہم سب کو۔ بھائی یہ کہاں کا شرک ہو گیا، یہ کہاں کا شرک ہو گیا؟ اور مسئلہ فقط صرف اتنا ہے
میری باتیں پریشان کر رہی ہیں. حامی اور حامل میں فرق کیا؟ حامی اور حامل میں فرق کیا ہے؟ حمل کرنا ہے، کسی چیز کو حمل کرنا پڑتا ہے، ہم حمل نہیں کر پاتے. کسی چیز کا فہم کرنا پڑتا ہے، ہم فہم نہیں کر پاتے. کسی چیز کا ادراک کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں کر پاتے. سوچتے ہیں، سمجھتے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہی ہے ہمارے اندر خامی کہ اتنا بڑا کائنات کا ولی ہمارے پاس موجود ہو اور ہم وہاں جا رہے ہوں جن کو اونٹ اور اٹھنے کی تمیز کا فرق بھی نہیں. دھکے کھائیں گے نا، پھر بگڑیں گے حالات، پریشانیاں جنم لیں گے، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور حالات مزید خراب ہو جائیں گے. ولی تصرف بالکائنات کرتا، اپنے عدم کے ساتھ، اپنے اکمال کے ساتھ کرتا. اور کائنات کا یہ پورا سسٹم، کائنات کا پورا نظام، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ چاند کا طلوع ہونا، یہ زمین اور آسمان، یہ دن رات، یہ لیل و نہار، یہ گردشیں، یہ ہوائیں، یہ رحمتیں، یہ بارشیں، یہ سب زیر تسلط ہے ایک ولی کے. ایک ولی کے زیر تسلط، کیونکہ یہ کائنات حامل ولایت ہے، امت حامل ولایت ہے. خدا نے جو سسٹم اپنے اختیار میں رکھا ہے، ویسے تو تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں نا، لیکن ایک ایسا اختیار جو خدا کا ہے اس کو حامل ولایت بنایا ہے، اس کو حامل ولایت بنا دیا. درود بھیجیے اہل بیت محمد. ہمارے حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلوات. حامی اور حامل کا فرق کیا ہے؟ حامی کیا ہے؟ مثلا وقت نماز ہو رہا ہے، ابھی اذان ہوگی، وقت نماز ہوگا، ابھی جماعت کھڑی ہو جائے، مولانا نماز پڑھائیں گے، باجماعت نماز ہوگی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی نیاز شروع ہو جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں ساتھ عشیرت اقربین کا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، لہذا یہ بھی سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اکثریت آپ میں سے، اکثریت کے سب ایسے ہیں کہ بھائی کوئی نماز کو برا نہیں کہہ رہا، نماز کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، کیونکہ نماز کا انکار کفر ہے، کوئی کفر نہیں کر رہا، اور نہ ہی کوئی پڑھنے والوں کو برا کہہ رہا ہے. سب اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئے، کوئی کدھر ہو گیا، کوئی کدھر ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ میں مثال عرض کر رہا ہوں، مثالوں سے ہی باتیں واضح ہوتی ہیں نا. حامی اور حامل کا فرق بتا دینا چاہتا ہوں. حامی یعنی کہ وہ جو پلاؤ کھا رہا ہے وہ مخالف نہیں ہے نماز کا، لیکن یعنی معلوم ہوا کہ نماز کا حامی ہے. وہ جو کھڑے ہو کے گپے لگا رہا ہے وہ نماز کا مخالف نہیں بلکہ نماز کا حامی ہے. تو گویا یہ گپے لگانے والے جب جماعت ہو رہی ہو، نماز قائم ہو گئی ہو، تو جو پیچھے گپے لگا رہے ہیں یا نیازیں کھا رہے ہیں، یہ مخالفت جماعت کی تو نہیں کر رہے، لیکن شادی کے نماز کی بھی مخالفت نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حامی نماز ہیں. حامل نماز تب بنیں گے جب باجماعت نماز میں آ جائیں گے. تو کیا ہوگا بھائی؟ اس انداز سے داد نہیں ملی جس طرح پہلے مل رہی تھی. بھائی وہ حامی اور حامل میں فرق بتانا تھا نا بھائی. فتوے بعد میں جو لگائیے گا لگائیے گا. درود بھیجیے اہل بیت محمد. حامی یہ ولایت ہے، حامل نہیں.
اس لیے ہم بعض دفعہ کچھ چیزیں سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ پر بحث کرتے ہیں، کچھ پہ مباحثہ کرتے ہیں، فرقہ بندیاں پیدا کر دیتے ہیں، تروڑ مروڑ کے روایات کو پیش کرتے ہیں، ادھر ادھر کی کرتے ہیں، لیکن حقائق چھپانے کے تاکہ حق چھپ جائے، حقائق واضح نہیں ہونے دینے بھائی، مسئلہ تو یہ آیا تاکہ حق ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا ہمارا بھی اس طرح کی حرکتیں کرنا کچھ اچھا نہیں ہے۔ جستجو اس بات کی کرو حق کیا ہے، حق شناسی کی جدوجہد کرو، حق کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، مباحثے باحثے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنی منزل ارتقا کو بلند کرتے چلے جاؤ اور دیکھو کہ خدا نے کیا وہ مجھے قرب عطا کیا ہے جو ایک بندے کا اپنے ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ نے اس پوری کائنات کو حامل ولایت بنایا، اس پوری کائنات کو حامل ولایت نہیں بنایا، حامل بنایا۔ یہ پورا سسٹم جو نظام ہے کائنات کا یہ حامل ولایت ہے۔ جو بھی اللہ کے اختیار میں جو چیز ہے، جو اس کی عزت سے چلتی ہے، اس کو حامل ولایت بنتا ہے۔ توجہ چاہو، آپ بھی کہیں مولانا کیسے کیسے فلسفے لے کر بیٹھ گئے ہو اور یہ کوئی بات آسانی سے کرو، تو آسانی سے کر دیتا ہوں، بات سمجھ لیجئے گا۔ اگر یہ کائنات کا سسٹم حامل ولایت نہ ہوتا تو کبھی بھی ولی کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ کر نہ آتا۔ یہ ہے مقام ولایت، یہ ہے نظام ولایت، یہ کائنات کا نظام اور سسٹم اگر حامل ولایت نہ ہوتا تو کبھی بھی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ کر نہ آتا، کبھی بھی اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے نہ ہوتے، اور کبھی بھی اشارے سے درخت چل کر نہ آتے، کبھی بھی اشارے سے ستارے اتر کر گھر میں۔ یہ ہے پورا سسٹم، یہ ہے پورا نظام، یہ حامل ولایت کیا ہے؟ حامل ولایت۔ واقعات سے سب کو یاد ہے نا بھائی، وقت نہیں ہوتا کہ میں واقعات دہراتا چلوں، لیکن اتنا تو عرض کروں نا کہ یہ ولی ہے جو اشارے سے سورج کو پلٹا دیتا ہے کسی میں جرأت کر کے دکھائے، لگائی، زور لگا، سارا دن چلے کاٹ، منتیں مرادیں مان لیجئے کہ ایک دفعہ میری اشارے سے سورج پلٹ، کوئی ریاست کر کے دیکھ لیجئے، کوئی اس پر قلیہ اور قاعدہ جمع کے دیکھ لیجئے، چلیں جادو کے ذریعے سے ہی کر دیجئے، کر کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑے بڑے جادوگروں کو ولیوں کے سامنے لایا گیا۔ فرعون شام نے یہ سازش تیار کی، میں اتنی کوشش کرتا ہوں، اتنی جدوجہد کرتا ہوں ان کو خراب کرنے کے لیے، علی کے رستے سے ہٹانے کے لیے، علی کے رستے سے ان کو جدا کرنے کے لیے، سارا میرا زور ٹوٹ جاتا ہے جب ایک معجزہ وہ دکھا دیتا ہے علی، جب ایک اجاز دکھا دیتا ہے علی، ساری کی ساری میری پالیسی ختم ہو جاتی ہے، میری گیم زیرو ہو جاتی ہے، آخر کروں گا تو کیا کروں؟ اور وہ چلاق عیار مکار امر حاس اس کو مشورہ دیتا ہے، ارے یہ بھی کوئی بات ہے، جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لو اور ان کو لبادہ بھی وہی پہنا دو، ولیوں والا، ولیوں والا لبادہ پہنا دو، جو لبادہ علی نے اڑا ہوا ہے، جادوگروں کو بھی وہ لبادہ اڑا دو اور وہ اپنا جادو جگائیں گے، اور ادھر ولی اپنا جادو جگائے گا، اور پھر ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ کون کس طرف جاتا ہے، ہم بھی دعویٰ کر دیں گے
علی اگر تو یہ کام کر سکتا ہے، اے خدا کا کوئی بھی ولی اگر یہ کام کر سکتا ہے تو آؤ میرے ان کا بھی مقابلہ کرو. آخر یہ بھی تو ہیں، آخر یہ بھی تو دیندار ہیں، آخر یہ بھی تو خدا سے مقرب ترین ہے. لیکن ادھر مامون الرشید نے جادوگروں کو بلا رکھا ہے اور ادھر ایک ولی کو دعوت دے رکھی ہے، مقابلہ کروانا چاہتا ہے. اور جس جگہ ولی بیٹھا ہے اس کے پیچھے شیر کی تصویر لگی ہوئی ہے. جادوگر آئے اپنا جادو جما رہے ہیں، اپنا جادو جما رہے تھے اور جادو کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امام کے سامنے سے کھانے کو غائب کر دیں. توہین امامت ہو جائے گی، کہے مچ جائیں گے، گویا کہ امام کی توہین ہو جائے گی اور ہم بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی تو معجزہ کیا، آپ کے سامنے سے کھانے کو غائب کر دیا. ادھر انہوں نے اپنا جادو جگایا، ادھر امام کے سامنے پیچھے شیر کی تصویر لگی ہے. وہ اپنا جادو جگا چکے، ولی نے اپنا اعجاز دکھایا. ارے توہین امامت کرتے ہو، توہین امامت پر تو کبھی معافی ملتی ہی نہیں، اس لیے کہ میں ناراض نہیں ہوتا. توہین امامت پر خدا ناراض ہوتا ہے، خدا ناراض نہ ہو جائے. اے شیر ابھی تک توہین امامت برداشت کر رہے ہو. شیر مجسم ہوتا ہے، سارے جادوگروں کو کھا جاتا ہے. یہ ہے ولایت، یہ ولی ہے ولی. لاؤ کائنات میں کوئی اس طرح کا ولی دکھاؤ جس نے شیر کو مجسم کیا ہو، اس کے اندر روح کو داخل کیا ہو اور وہ ظاہر ہوا ہو اور جتنے جادوگر ہوں ان کو کھا بھی گیا ہو اور مامون امام کے قدموں میں پڑا ہو. مولا معاف کر دو، یہ جادوگر تو واپس کر دو. آخر ہم نے بھی تو ان کو واپس کرنا ہے. کہا کہ اگر موسیٰ کے سامری نے اگر موسیٰ کے ان جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو آج علی رضا بھی واپس کر دے. یہ ہے کائنات کا سسٹم، یہ ہے نظام کائنات، یہ ہے اصل کائنات. یاد رکھیے امامت کی توہین ہو، امامت کو فرق نہیں پڑتا، فرق خدا کی ولایت کو پڑتا ہے. اسی لیے حکم ہے، حکم توہین امامت پر قتل واجب. اگر توہین امامت پر سزا قبلہ موجود ہے، ایسا ہے ایسا کیوں ہے بھائی؟ توہین امامت پر فقہی مسئلہ ہے. اگر کوئی امام کی توہین کر دے اس پر قتل واجب، اس کا قتل واجب. وہ اس لیے نہیں کہ امام کی ذات یا ان کی فضیلت مجروح ہو گئی، بلکہ امامت کی توہین دراصل خدا کی توہین. خدا کی توہین. اس لیے خدا کی توہین قطعاً برداشت، نہ قرآن کی توہین، نہ خدا کی توہین، نہ رسالت کی توہین، دونوں چیزیں. نہ رسول کی توہین، اس پر بھی قتل واجب. امام کی توہین پر بھی قتل واجب. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کا سسٹم اگر کسی کو سزا نہیں دیتا تو یہ الگ مسئلہ. اور اس کے لیے بھی پتہ، جب سسٹم فرسودہ ہو، نظام فرسودہ ہو، تباہی پر مبنی ہو تو صرف بادشاہ گناہگار نہیں ہوتا، معاشرہ بھی گناہگار ہوتا. خاموش رہنے والے بھی گناہگار ہو گئے نا، اس ظلم پر جو خاموش رہ گئے وہ بھی گناہگار. لہٰذا یہ ایک الگ بحث ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا. یہی وجہ ہے ہم نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں نظام ولایت، اور یہ فقط ہم کتابیں اٹھا لیتے ہیں، اپنے مطلب کے جملے نکال لیتے ہیں، اپنے مطلب سے وابستہ چیزیں اٹھاتے ہیں، ورنہ دوسری چیزوں سے کیا سروکار. دیکھتے ہیں قرآن کی کون سی آیت میرے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے تو میں پڑھنا شروع کر دوں گا. کون سی زیارت میری دکان میں برکت کر سکتی ہے تو وہ زیارت پڑھنا شروع کر دوں گا. جملوں پر غور نہیں ہوگا، آیتوں کی لفظوں پر غور ہوگا، کیونکہ پیر نے، مولوی نے، فقیر نے بتا دیا یہ پڑھو گے تو برکت ہوگی، یہ پڑھو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. ارے کبھی
سمجھ اور بوجھ بھی تو اختیار کر کہ زیارت وارثہ کا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ، سلام اس پر کہ جس کے انتقام کا حق خدا کے پاس ہے۔ یعنی یہاں پر بھی ولی کے خون کو خدا نے اپنا خون قرار دیا۔ سار اللہ کا مطلب خون خدا، خون خدا۔ سار اللہ کا مطلب خون خدا۔ گویا کہ امام حسین سے یہ جملہ منسلک کر کے اللہ نے بتایا کہ تم نے کربلا میں ایک ولی کا خون نہیں بہایا، تم نے خدا کی عصمت کا خون بہایا ہے۔ تم نے ایک ولی کا خون بہا کر تم نے خدا کے خون کو جنبش دی ہے۔ یہ ہے خدا کا، اس لیے انتقام کا حق اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ سرخ جھنڈا امام علی مقام کے مرقد پر اس بات کی دلیل ہے کہ انتقام حسین ابھی باقی ہے۔ لگے گا انتقام بھی ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا خون، اس ولی کے خون کو اپنا خون کرو۔ اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے۔ ولایت ایک نظام ہے، سمجھو، دونوں طرف سے شدت پیدا کر دی گئی ہے، دونوں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ سمجھ لیجئے وہ جو جنہوں نے ولایت کو بڑھا چڑھا کے اور فلسفے سے اور نظام سے ہٹا کے بیان شروع کر دیا نا، وہ بھی غلط ہیں، اور جنہوں نے ولایت کو فقط یہ بنا لیا کہ نہیں جناب نہیں، خدا ہے اور بس خدا ہے، ولی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ سسٹم کو، نظام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ دراصل نظام ولایت ہے کیا۔ امامت کی توہین خدا کی توہین ہے، امامت کی توہین رسالت کی توہین۔ اس لیے یہ جنبش ہے۔ جو گریبان میں رسیاں ڈالتے رہے وہ توہین امامت نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ بتائیے۔ توہین رسالت ہو رہی تھی، توہین خدا ہو رہی تھی۔ وہ خدا کے ولی کے گلے میں رسی ڈال رہے ہیں، وہ ایک ولیہ کے دروازے کو جلا رہے ہیں۔ یہ ظلم بربریت ہے۔ ہم نے کہاں اس سسٹم کو سمجھا ہے؟ نہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ بھائی راہ راست پر لا دو، کوئی تو ہو جو صحیح پیغام دے دے، صحیح حقیقی پیغام دو۔ اسلام کا آفاقی اور حقیقی پیغام ولایت ہے۔ ولایت سمجھ میں نہ آئی، اسلام قطعاً سمجھ میں نہیں آئے۔ زور لگا لیجئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیجئے۔ ولایت کے نظام کو اگر تم نے نہیں سمجھا تو اسلام کبھی بھی تجھے سمجھ میں، یہی وجہ ہے۔ وہ لوگ، میں نے پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں، شاید دہرایا میں نے پہلے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ جو ولایت کو نہیں سمجھتے اور پھر خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو ولایت کو نہیں سمجھتے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بظاہر کیا ہوتے ہیں؟ خشک متقی ہوتے ہیں، وہ خشک پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کو مسجد سے سروکار ہوتا ہے، اس کو وارث مسجد سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ موسیٰ عشری جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو یعنی قوم بھی بے وقوف بن جاتی ہے، پاگل بن جاتی ہے، جو فیصلہ کروانے کے لیے موسیٰ عشری کو تو منتخب کر رہے ہیں لیکن ناطق کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ آئیے اس نظام کو سمجھیں، اس سسٹم کو سمجھ لیجیے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں کربلا میں ظلم کرنے والے دراصل حسین پر ظلم نہیں کر رہے، خدا پر ظلم کر رہے۔ دشمنی، آخر دشمنی ڈھونڈنی پڑی، دشمنی ڈھونڈنی پڑتا۔ ایک جملہ جاتے جاتے عرض کر دوں، اگر کوئی ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے تو محمد کے نکاح کا سوچنا پڑے گا۔ اگر کوئی ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے تو پھر محمد کے نکاح کا سوچنا پڑے گا۔
تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا دشمنی ابو طالب سے نہیں ہے، دشمنی محمد سے ہے۔ دشمنی محمد سے، وہ ظاہر ہوئی ہے کربلا، نکھر کر سامنے آ گئی ولایت تا فلسفہ کربلا۔ حسین کربلا میں ولایت بچانے آئے ہیں، جو روح ہے وہ بچے، اسلام بچ جائے، اسلام بچے گا۔ اگر ولایت بچی تو اسلام بچے گا، ولایت ہی اگر محفوظ نہ رہی تو اسلام کاہے کا محفوظ ہے؟ اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے تا قیامت ایک ولی کو زندہ رکھا گیا۔ کتنی اہم ہے ولایت، اس کو پردہ غیبت میں رکھ دیا گیا تاکہ اسلام کی روح باقی رہ جائے۔ اگر ولی قتل ہو جاتا، 12واں ولی بھی قتل ہو جاتا، تو پھر اس اسلام کا فاتحہ لوگ پڑھ لیتے، کب کی اس کی کلخانیاں ہو گئی ہوتی، کب کے اس کے 40ویں ہو جائے۔ ایک ولی کو زندہ رکھا گیا ہے تاکہ اسلام کی روح باقی رہے۔ یہ ولی ہے، یہ ولی۔ آئندہ اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے، اس کے چند نقاط طبقات، اور آگے ہم انشاءاللہ کچھ فکری باتیں بھی کریں گے، کیونکہ یہ درس، یہ یونیورسٹی ہے، یہ ادارہ ہے، اس سے کچھ اہم پیغامات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ بتائیں گے، جزیات بھی بتائیں گے کہ ولایت کی کیا ہے۔ خوش نصیب وہ تھے کہ جنہوں نے پہچان لیا کربلا میں ولی بیٹھا، اور اس میں ایک ایسے گنہگار نے بھی پہچان لیا جو سمجھ چکا تھا کہ اب جہنم کے سوا کوئی جا رہا۔ بس حسین وقت کا ولی اگر کسی کو بچانا چاہے تو جہنم کے کنارے سے بھی بچا لیتا ہے۔ وہ جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا تھا، وقت کے ولی نے اس کا اندازہ کیا، اس کا محاسبہ کیا، یہ شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ یہ جہنم چلی جائے، اس کو لاؤں گا، اس کو واپس لاؤں گا، کیونکہ اسی نے آ کے 2 محرم کو گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور کہا تھا فرزند رسول نیچے اتر آئیے، اور حسین نے کہا ہر نیچے اتر آؤں گا، لیکن یہ بتا کہ تیری زبان میں لکنت کیوں آئی؟ تو کہتا ہے مولا پیاسا ہوں، شدت پیاس کی وجہ سے قریب المرگ ہوں، اگر پانی نہ ملا تو مر جاؤں۔ بس اتنا کہا کہ وقت کے ولی نے کہا عباس آؤ مشکوں کے منہ کھول دو، اور کو پانی پلاؤ، اور کو پانی پلاؤ، اور نے پانی پی، اور تیرا پورا لشکر بھی تو پیاسا، عباس پورے لشکر کو پانی پلا، لشکر بھی پانی پی چکا، کہا اور تیرے گھوڑے بھی تو پیاسے ہوں، عباس گھوڑوں کو پانی پلا۔ کتنا خیال ہے، اس کو کریمی کہتے ہیں۔ ولی کے اندر یہ صفت کمال ہوتی ہے کہ جس طرح خدا ہر کسی کا خیال رکھتا ہے، ولی بھی ہر کسی کا خیال رکھتا ہے، اس کی نظر میں کوئی دوست یا دشمن برابر نہیں ہوتے، انسانیت ہوتی ہے۔ گویا کہ کیا کہا، اور تیرے گھوڑے بھی پیاسے ہوں، عباس گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ جب پانی گھوڑے پی چکے تو کہا ان کے سم بھی گرم ہو گئے ہوں گے، ان کے گھوڑوں کے سمبھوں پر پانی چھڑک۔ پانی چھڑک دو، آخر جنگل ہے، بیابان ہے، گرمی کا موسم ہے، ان کے سمبھ گرم ہو گئے ہوں۔ عباس یہ پانی گھوڑوں کے سمبھوں پر چھڑک کر میں کہتا ہوں وارے مولا، اگر آج تجھے گھوڑوں کا کتنا خیال ہے، اگر اس وقت 2 گھونٹ اصغر کے لیے بچا لیا ہوتا تو آج ان ظالموں سے پانی مانگنے کی نوبت نہ آتی، لیکن حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ بس صداداران مظلوم کربلا، شب عاشور یہ اور تڑپتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں جاتا ہے، ہاں ہاں ارے میں کہاں آ گیا ہوں، کہاں آ گیا ہوں۔ یہ پلٹا، اس کا سامنے ایک بیٹا جس کا نام علی ہے، اس نے منہ موڑ لیا، کہتا ہے بابا میں تجھ سے ہرگز کلام نہیں کرتا۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا اس لیے کہ تو نے اس در کو چھوڑ دیا ہے جس در پہ اللہ درود و سلام بھیج دیا۔ بابا تو نے کس در کو چھوڑا، کس کو چھوڑا؟ یہ واپس آیا، اب
اپنے خیمے میں، اس کے 4 سال کی بچی ہے، وہ ماں کو ایک کہانی سنا رہی ہے، سنو گے کیا کہہ رہی ہے اپنی ماں کو؟ ہاں اپنی ماں کو کہہ رہی ہے اماں جب رات کو یزید کی ساری فوجیں سیر کرنے چلی گئی، میں ادھر نہیں گئی، میں ادھر گئی جہاں کالے رنگ کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اماں جب وہاں گئی نا، ایک حسین شہزادہ خیمے کے دروازے پہ کھڑا تھا، اماں اس نے مجھے اپنی گود میں لے لیا، اماں وہ مجھے اپنے خیمے میں لے گیا، اماں ان کی مائیں اور بہنیں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، کسی نے میرا ہاتھ چوما، کسی نے میرے بازو چومے، کسی نے میرے سر کے بال چومے۔ اماں ان میں ایک 4 سال کی بچی تھی، میرا دامن پکڑ کر ایک ایسے خیمے میں لے کے گئی جہاں ایک 6 مہینے کا شہزادہ سویا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگی، ہور کی بیٹی اپنے بابا سے کہنا اگر 2 گھونٹ میرے اصغر کے لیے پانی دے دیتا کیا تیرا نہر فرات ختم ہو جاتا؟ بس سزاداران مظلوم کربلا یہ سنا ہور نے ایک مرتبہ تڑپ کر کہتا ہے، اٹھو میری بیٹی، اٹھو اٹھو تیاری کرو، اپنا رستے رستے سفر باندھ لیا، چلا وہاں جہاں ولیوں کا سردار بیٹھا ہے۔ کردگار وفا نے ہر کو آتے دیکھا، نیام سے تلوار نکالی، حسین نے کہا عباس اپنی تلوار نیام میں رکھ، اور ہمارا ہو گیا رہا، اور ہمارا ہو گیا رہا ہے۔ جب آیا ہے ہور، اس نے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھا، کہا مولا مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، مولا مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دو، بس اتنا کہنا تھا۔ قریب ابن قریب نے کہا جا ہر ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تجھے معاف کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا، کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئی تھی، جب تک کہ شہزادی زینب مجھے معاف نہ کرے مجھے چین نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ہر کا دامن پکڑا، چلا ولیوں کا سردار جہاں ولیوں کے سردار کی بہن بیٹھی ہے، زینب جی بھیا ہور آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ معافی کا طلبگار ہے، آواز دی جا ہر بھیا ہم نے تجھے معاف کیا۔ حبیب آگے بڑھے، سینے سے لگایا، وارے ہور تیری تو قسمت یار ہو گئی، علی کی بیٹی نے تجھے بھائی کہہ دیا۔ روز عاشور سب سے پہلے ہور آیا، کہا مولا سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا، کہا نہیں ہور اگر میں نے تجھے بھیجا مقتل کی کتابیں لکھ دے گی کہ حسین نے اپنا مہمان مروا دیا، نہیں پہلے میرا علی اکبر جائے گا، یہ کہتا نہیں مولا علی اکبر سے پہلے میرا بیٹا علی جائے گا۔ جب اس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا علی اکبر پر قربان کرنے کے لیے، اور جب لڑتا لڑتا وہ زید سے گرا، سب سے پہلے ولیوں کا سردار اس کے لاشے پر پہنچا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اس کو بوسہ دینے لگے، اس کو سہلانے لگے۔ اب تک جو رونے